تو چلیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ پانی دیا اور بولی، تمہیں عامر کے رنگرلیوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہارے رہتے وہ نرگس سے دوسری شادی کر لیا اور اب عامر کے تیسری بیوی خوشبو بھی اس گھر میں آ جائے گی۔ کیسی بے غیرت عورت ہو تم! میری بات سن کر حلیمہ مسکرا گئی اور اس کی اس مسکراہٹ کو دیکھ کر میرا پارا 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تبھی میرے فون پر فاروق کا فون آ گیا اور بولا، میں لاجپت نگر تمہاری شاپ پر ہوں لیکن شاپ تو بند ہے۔ میں نے کہا، فاروق نکلنے سے پہلے مجھے خبر تو کر دیتے۔ خیر اب تم وہیں رکو، میں ایک آدھے گھنٹے میں لاجپت نگر پہنچ رہی ہوں۔ فاروق کا فون کٹا ہی تھا کہ عامر کی گاڑی کی گھر کی پارکنگ میں داخل ہوئی اور تھوڑی دیر میں ہی دونوں میرے سامنے صوفے پر بیٹھے تھے۔ میں اپنی بہن خوشبو سے کہا، تم ان دونوں عورتوں سے بھی زیادہ بے شرم ہو چکی ہو باجی۔ ماں کو تمہارے اس حرکت کا پتہ چلے گا تو صدمے میں مر ہی جائے گی۔ تمہیں دنیا میں اور کوئی نہیں ملا؟ وہ بیچارہ فاروق اس وقت لاجپت نگر آیا ہوا ہے۔ تم اس عیاش آدمی کے چکر میں فاروق کو ہی نہیں بلکہ سب کو دھوکہ دیا ہے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب مجھے میرے گہنے دے دو۔ میری ماں آئی ہوئی ہے، میں اسے لے کر ہمیشہ کے لیے بلند شہر چلی جاؤں گی۔ جب میری بہن خوشبو نے سنا کہ ماں فاروق کے ساتھ دلی آئی ہوئی ہے تو فاروق حیرانی سے بولی، تمہیں ماں کو یہاں بلانے کی کیا ضرورت تھی صبا؟ میں بولی، میں نے تو کیول فاروق کو بلایا تھا تاکہ وہ اپنے منگیتر کے عیاشیوں سے واقف ہو سکے، لیکن وہ بیوقوف امی کو ساتھ لے کر آ گیا ہے۔ خوشبو نے کہا، فاروق منگیتر تھا لیکن اب میں دلی آئی تو اس نے شادی کر لی۔ اور کہا، میں نے کہا، تم جھوٹ بول رہی ہو خوشبو نے کہا، یہ جو تمہارے سامنے عورت کھڑی ہے نا، جسے تم عامر کے دوسری بیوی سمجھتی ہو، دراصل یہ فاروق کی بیوی ہے۔ خوشبو کے منہ سے یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین